الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه وفي رواية عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے ایک برائی کے متعلق اور ایک ایسی رسم کے متعلق گفتگو ہوئی تھی جو ہر شادی کرنے والے کے لیے تکلیف کا باعث ہے، لیکن معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے ہر شخص اس تکلیف سے گزرتا ہے، اور گزرنے کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگیاں اس موقع پر لیے گئے قرض کی ادائیگی میں گزار دیتے ہیں اور ان سے اس قرض کا سود تک ادا نہیں ہوتا. اسی سلسلے میں بحیثیت امت ہم سب کی اللہ رب العزت والجلال نے ذمہ داری طے کی. جو ذمہ داری بحیثیت امت محمدیہ پر آئی ہے، وہ ذمہ داری اس امت سے پہلے بنی اسرائیل پر تھی، یہود و نصارہ پر تھی، اہل کتاب پر تھی. وہ ذمہ داری بحیثیت امت ہی ہمیں ادا کرنی ہے. ذمہ داری کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی اصلاح کے لیے برپا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی جو بھی قوم اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ کو اپنا رب مانتی ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہے، یہ اس کا فریضہ ہے بحیثیت امت کہ وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. صرف ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف بھلائی کا حکم دے، برائی سے نہ روکے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف برائی سے روکتا رہے، بھلائی کا حکم نہ دے. تو اس امت پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یعنی جیسی ذمہ داری ایک افسر کو ملتی ہے، ایک بڑے عہدیدار کو ملتی ہے، جب کہیں پر حکومت امن قائم کرنا چاہتی ہے، اپنی حکومت کو بحال کرنا چاہتی ہے، لوگوں کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے، تو کسی شخص کو متعین کر دیتی ہے کہ یہاں کے امن و امان آپ کے متعلق ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اگر یہاں کا امن و امان بگڑے گا تو اس سے آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی. ایک تھانہ ہوتا ہے اور تھانے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو تمام امتوں پر، تمام انسانوں پر امت محمدیہ کو بحیثیت افسر کے اللہ رب العزت والجلال نے متعین کر دیا ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے آپ کو برائی سے روکنا ہے، بھلائی کی طرف لگانا ہے، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، بھلائی کی طرف ان کو لگانا ہے.
لیکن یہاں معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے. یہاں دوسروں کو کیا روکے برائی سے، دوسروں کو کیا حکم دے بھلائی کا، خود دوسروں کے طریقے پر چل دیے. بہت سے مسائل ایسے ہیں ہمارے معاشرتی مسائل جن میں ہم غیر مسلموں کی نہ چاہتے ہوئے بھی اتباع کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، غیر مسلموں کی اتباع کرتے ہیں. سب سے بڑی مثال شادی بیاہ لے لیجئے. جہیز کا مطالبہ اور بارات میں کئی سو افراد کا جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ غیر مسلموں سے آئی ہیں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اگر ادنا سا بھی یہ مسلمانوں کا طریقہ ہوتا تو یہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ملتا، صحابہ کی زندگی میں ملتا، ان کے بعد والوں کی زندگی میں ملتا. لیکن اس میں 100 میں سے 1% بھی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے نہ اوپر والوں کی زندگی میں تھا اور نہ اسلاف کے یہاں ابھی بھی ملتا ہے. باقاعدہ بارات کے لیے بسیں بک ہونا اور بسوں میں جانا اور گاڑیاں بھر بھر کے جانا اور اس لڑکی والے کے یہاں دھمک جانا جا کر اور پھر وہاں سے رخصت کروا کے آنا، جہیز لینا اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں، وہ ساری کی ساری اس ایک بیچارے لڑکی والے پر پڑ جاتی ہیں. تو یہ کہاں سے آئی ہیں؟ غیر مسلموں سے ہم تک آئی ہیں. ہمیں بھیجا گیا تھا کس لیے؟ کہ ہم ان کی اصلاح کریں جن کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں. اور ہم نے کیا کیا کہ ان کی اس خرابی کو اپنے اندر بھی لے لیا. بجائے اس کے کہ ان کی اصلاح کرتے، ان کی خرابی پر ہم بھی آ گئے. تو اب اصلاح کی ضرورت ان کی نہیں رہ گئی، ہماری رہ گئی. اصلاح کی ضرورت کس کی ہو گئی؟ اب ہماری ہو گئی. جب خود ہمارے اندر بگاڑ آ گیا تو اب اصلاح کی ضرورت ہماری بھی ہے. اور میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے بحیثیت امت. اگر امت محمدیہ اس فریضے کو ادا نہیں کرے گی تو اللہ رب العزت والجلال اللہ کے نبی کی زبانی کہلوا رہا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ لَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بالضرور بھلائی کا حکم دیتے رہو، ضرور بالضرور برائی سے روکتے رہو. أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللَّهَ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ورنہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس سے کوئی عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. اور عذاب ایسا نہیں ہوگا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، پھر اس عذاب کے آنے کے بعد تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا. تو یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. اور جب فریضے میں کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت والجلال کیا ارشاد فرماتا ہے کہ عذاب پھر نازل ہوتے ہیں، اور عذاب آنے کے بعد پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور پھر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بحیثیت امت کسی چیز کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، یعنی پوری امت کسی برائی کی شکار ہے، تو پھر عذاب بھی پوری امت پر آتا ہے. اس میں پھر کالا گورا اچھا برا پھر اللہ نہیں دیکھتا کہ صوفی صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے نہیں کہا تھا، پھر یہ سب باتیں نہیں آتی. پھر تو سارے کے سارے جاتے ہیں. اللہ کا فیصلہ ہے. بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت والجلال نے فرشتوں کو بھیجا کہ فلاں بستی پہ جا کر عذاب نازل کر دو. فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ تیری اس بستی میں بہت بزرگ ولی اللہ تیری عبادت کرنے والے بھی رہتے ہیں، جن کا 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے یہ کام ہے کہ وہ تیرا نام لیتے ہیں. اتنے بزرگ آدمی. اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ میں ان کو بھی اس عذاب میں مبتلا کر دو. ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے جو خود تو اللہ اللہ کرتا رہے
لیکن پوری کی پوری بستی گناہ میں ڈوبی رہے. ایسے شخص کی اللہ کو ضرورت نہیں. تو جب عذاب آتا ہے تو پھر اس میں تفریق اللہ کے یہاں نہیں ہوتی کہ ان صاحب نے چلہ لگا رکھا تھا، انہوں نے یہ کر رکھا تھا، یہ عالم صاحب ہے، یہ نماز پڑھاتے تھے، یہ جمعہ میں تقریر کرتے تھے. پھر یہ تفریق نہیں ہوتی اللہ کے یہاں. پھر جاتے ہیں تو سارے کے سارے اللہ رب العزت والجلال پوری امت پر بحیثیت امت عذاب دیتا ہے. جہاں جو برائی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ پھر پوری کی پوری بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وبال کی شکل میں نازل فرماتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی نے مثال دے کر اس بات کو سمجھایا کہ بھلا بتاؤ، کوئی ایک گروہ ہے، قافلہ ہے جو کشتی کے اندر سفر کر رہا ہے، سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں. کشتی 2 منزلہ ہوتی ہے، ایک نیچے والی منزل، ایک اوپر والی منزل، اور نیچے والی منزل والوں کو بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے. پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے. اگر نیچے منزل والے یہ سوچ لیں کہ نیچے ہی ہم سوراخ کر کے اور پانی سمندر سے حاصل کر لے تو بتاؤ وہ کشتی بچے گی یا ڈھہ جائے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی سارے ختم ہو جائیں گے. اگر انہوں نے کشتی کے اندر سوراخ کر لیا نیچے ہی اور نیچے ہی سے پانی لینے لگے تو 10-15 منٹ تو کشتی چل سکتی ہے، لیکن پانی بھرنے کی وجہ سے ڈوب جائیں گے سارے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اس میں اوپر والوں کا کوئی قصور ہے؟ اوپر والوں کا کوئی قصور ہے؟ یہ تو نیچے والے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. اور اگر اوپر والے صرف بیٹھ کر انہیں دیکھتے رہے کہ ہمیں اس سے کیا لینے دینا، نیچے والے جو کر رہے ہیں کرتے رہے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ بھائی نیچے والے جو کر رہے ہیں کرتے رہے، کھودیں اس کو پوری کو پھاڑ دیں، ہمیں کیا لینے دینا؟ اگر یہ سوچ لیں تو اوپر والوں کی بھی باری آئے گی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ بعد آئے، لیکن آئے گی ضرور ان کی بھی باری. بالکل یہی حال اس دنیا کے اندر بحیثیت امت ہر مسلمان کا ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی کو برائی میں دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے اس سے کیا لینا دینا، یہ اپنی برائی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، پیتا رہے، مجھے کیا ہوگا، میرے بچے تو محفوظ ہیں، میرا گھر تو محفوظ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے بولتا رہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے چھوڑتا رہے، مجھے کیا لینا دینا. تو ایک دن وہ آئے گا کہ اس کی برائی آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی. یہ جو آج ہم رسم و رواج کے طور پر شادیوں کو دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ خاموشی کا نتیجہ ہے کہ ایک نیک آدمی اپنے گھر کی شادی تو بالکل سنت کے مطابق کر لیتا ہے، لیکن دوسرا جب بینڈ باجے بجاتا ہے اور ناچ گانے کرتا ہے اور شراب کی محفلیں چلتی ہیں اور کاغذ کی طرح روپیہ اڑاتا ہے، اس پر نکیر نہیں کرتا، بلکہ اس کی شادیوں میں شریک بھی ہوتا ہے، اس کو مبارکباد بھی دیتا ہے، تحفے تحائف کے تبادلے بھی ہوتے ہیں. تو اس خاموش رہنے کی وجہ سے آج یہ حال ہو گیا کہ کوئی شادی ہمارے یہاں خرافات سے پاک نہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو ذمہ داری اللہ رب العزت والجلال نے بحیثیت امت ہم سب کو دی ہے، اس پر عمل کرنا، یہ جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہم سب پر فرض ہے. اگر امت کا کوئی فرد اس کام میں نہ لگے کہ وہ بھلائی کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے، تو پوری کی پوری امت اس جرم کو اور اس فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں گنہگار قرار پائے گی. تو جو ایک شکایت جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سوسائٹی کے بڑے ہیں، گاؤں کے بڑے ہیں، خاندانوں کے بڑے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چھوڑ دی. انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی چھوڑ دی ہے. آپ ذرا یہ بتائیے کہ اگر کوئی خاندان کا بڑا کسی شادی میں خرافات ہوتے ہوئے دیکھے اور برملا اس شادی میں جا کر یہ اعلان کر دے کہ اگر یہاں ناچ گانے ہوں گے، ڈانس کی پارٹیاں ہوں گی، شراب نوشی ہوگی، باہر سے عورتوں کو بلوایا جائے گا ناچ گانوں کے لیے، اگر یہ سب ہوگا تو ہم ایسی شادی میں شریک نہیں ہوں گے، بتائیے اس خاندان کے چھوٹے وہ عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے.
خاندان کے سارے بڑے کھڑے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں کہ اس طرح کی جو شریعت کی دھجیاں ہیں وہ ہم نہیں اڑنے دے سکتے اپنے خاندان کے اندر، اپنے گھر کے اندر، تو چھوٹے نہیں کر سکتے۔ یہ جو بڑوں کی خاموشی ہوتی ہے یہ چھوٹوں کو یہ کام کرنے پر ابھارتی ہے۔ گویا کہ آپ خاموش رہ کر اس چیز کے اندر معاون بن رہے ہیں، آپ خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کریں اور پھر اپنے بھائی کو اس بات کا حکم دیں۔ اپنے بھائی کو اگر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو ایسی چیز میں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیجئے، اور اگر زبان سے کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو اس کے منہ پر ہاتھ لگا دیجئے، اس کی زبان کھینچ لیجئے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ باتیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر یہ استطاعت نہ ہو کہ ہاتھ سے روک سکے تو زبان سے اس بات کو منع کرے، برملا اظہار کرے اپنی ناراضگی کا۔ اگر دیکھ رہا ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو اڑ جائے، ڈٹ جائے کہ یہ کام میری موجودگی میں نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم دل کے اندر اس چیز کو برا سمجھے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم برائی کو دلوں کے اندر بھی برا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ، کہ جو برائی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، مسجد کے سامنے بارات آتی ہے اور ڈانس کرتی ہوئی جاتی ہے، مسلمانوں کی بارات، ڈھول تاشے پیٹتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، انہیں یہ ادب نہیں ہے کہ سامنے اللہ کا گھر ہے، سامنے مسجد ہے، نمازوں کے اوقات ہیں، نمازوں کا وقت ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ مسجد کے سامنے بھی ڈانس کر رہے ہیں؟ یہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کوئی آدمی چپل لے کر یہاں آ کر بیٹھ جائے، سارے مسجد والے فوراً کھڑے ہو جائیں گے، مسجد میں چپل لے کر آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں چپل لے کر آنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ وہ جو عمل کر رہے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں شادیوں میں، اور کیا کہتے ہیں، گانے بجاتے ہیں اور اس پر ڈانس کرتے ہیں، وہ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شادیوں میں یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ تو سب سے آخری درجہ جو ہے ایمان کا وہ کیا ہے کہ کم سے کم برائی کو برا سمجھا جائے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا بالکل آخری درجہ ہے، بالکل کمتر درجہ ہے، کہ اگر آپ کم سے کم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ برائی ہے اور دل کے اندر اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں کہہ سکتے، دل کے اندر کم سے کم اگر اسے برا سمجھ رہے ہیں تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ ورنہ ایک ایمان والا خاموش نہیں رہ سکتا برائی کو دیکھ کر، ایک ایمان والا خاموش نہیں رہ سکتا برے کام کو دیکھ کر، ایک ایمان والا خاموش نہیں رہ سکتا دین کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھ کر۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس فریضے کی طرف بحیثیت امت ہم سب کو لوٹنا ہوگا، اور خاص طور سے اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہمارے بڑوں کو، گاؤں کے بڑوں کو اور خاندانوں کے بڑوں کو، کہ وہ جس چیز کے اندر بھی یہ دیکھیں کہ یہاں پر شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہاں پر دین کے کام کے اندر شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس چیز کو روکیں اور کھڑے ہو جائیں اس کے خلاف، اور یہ کہہ دیں کہ اگر آپ اسی طرح شریعت کی دھجیاں اڑاتے رہے اور برے کام کرتے رہے تو ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا آپ سے بائیکاٹ ہے، ہم آپ سے نہ ملنا جلنا رکھیں گے، نہ ملاقات کریں گے اگر اس طرح آپ کے یہاں شریعت کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ تو اگر یہ ہوگا اور ہمارے بڑے اپنا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے اندر فرق آئے گا۔ پوری طرح تو نہیں ختم ہوں گی کوئی بھی چیز، لیکن فرق آئے گا،
ہماری شادی بیاہ، ہمارے رسم و رواج، ان تمام چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ شریعت کا پہلو نظر آنے لگے گا۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔